بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. یہ نمبر براہ کرم نوٹ فرما لیجئے اور آپ بھی اگر ہمیں اپنا سوال بھیجنا چاہتے ہوں تو ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے وائس میسج شارٹ اور صاف ستھرا ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے. ہم یوٹیوب پر آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی پریشانی کا حل یا خواب کی تعبیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے باذن اللہ تعالی. آج کا سوال بہت اہم ہے, آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا پروگرام بلا ناغہ ہی دیکھتا ہوں ماشاء اللہ, اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب کرے اور تندرستی دے. اللہم آمین. اور آپ کے مشن جو آپ چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اللہم آمین. میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک ایسے ادارے میں ہوں جہاں پہ سبھی سمجھ لیں کہ سبھی بریلوی حضرات ہیں. ٹھیک ہے. میں اکیلا یہ اہل حدیث ہوں, لیکن مجھے مشکل یہ آ جاتی کہ میرا سب کے ساتھ رویہ ایسا کہ میں سب کے ساتھ کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے. میں اکثر ان کو کھانا بھی بیچتا ہوں اور خود بھی ان سے کھاتا بھی ہوں. بہت اچھی بات ہے. لیکن میرے دل میں یہ آ رہا ہے کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں, میرے دل میں کچھ تھوڑی بہت جو ہے نا وہ ایک ہوتی ہے جو میں بتا نہیں سکتا کہ میں صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. کیونکہ ہے تو کرتے تو یعنی ہے سیدھی سی بات ہے کہ بدعت ہی ہے, یعنی ہاتھ کو چومنا اور یہ وہ. لیکن ابھی ایک 70 سال کا بندہ ہے جس کے پیچھے نماز سارے پڑھتے ہیں تو مجھے بھی پڑھنی پڑتی ہے. اور ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ جمعے کے دن ہم اس ادارے سے باہر نہیں جا سکتے کیونکہ یہ ایک امریکن ادارہ ہے جو کرونا کی وجہ سے پرابلم ہے, جو ہم باہر مثلا میں اپنے اہل حدیث مسجد میں جانا میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر مجھے جمعہ بھی جہاں پہ پڑھنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے میں کوئی وضاحت آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وضاحت کر دیں کہ کیا میں کروں اور کیا نہ کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ دیوبندی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, حتیٰ کہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں, ان کے ساتھ کھانے پینے میں یا ان کے ساتھ اخلاقی معاملات میں, شادی بیاہ میں, اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں ان کی تیمارداری میں یا ان کا علاج کرانے میں, اگر وہ ضرورت مند ہیں اور ہماری مدد سے ایک آدمی کمزوری سے طاقت حاصل کر سکتا ہے, تو چاہے ہم اہل حدیث ہوں, چاہے کسی بھی مکتب فکر سے کسی بھی شخص کا تعلق ہو, پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. انسانی بنیادوں پر, حتیٰ کہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ جانور کو بھی اگر دیکھتے ہیں تو جانور کو بھی آپ مدد کے لیے اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے. اور آپ جو اپنے آفس میں اس ماحول کو آپ نے بنایا ہوا ہے کہ ان سے تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا اور ان کے ساتھ مل جل کر بیٹھ کر کھانا کھانا, یہ تو بہت اچھی فضا ہے. یہی اسلامی تعلیمات پر مبنی ہے. یہ خندہ پیشانی سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا اور ایک دوسرے کو مسکرا کر محفلوں میں ملنا یا جہاں پر ہم کام کرتے ہیں ان جگہوں کو, وہاں کا ماحول بہت ہی اچھا اور خوشگوار بنانا, یہی مطلوب عمل ہے. لیکن عبادات کا جو تعلق ہے ان کا تعلق دراصل چونکہ عقیدے سے ہے, اس لیے یہ ہمارے پڑوسی ملک سے سوال آیا ہے. میں نے فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن جاوید حفظ اللہ کی خدمت میں اسے پیش کیا. ان کا جواب آپ براہ کرم سماعت فرما لیجئے, وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے 2 بنیادی شرطیں ہیں. 2 بنیادی زیادہ ہیں لیکن یہ 2 بنیادی ہیں. بالکل. کہ عمل کرنے والا صحیح العقیدہ ہو, خالص توحید پر ہو. نمبر 1 واحد ہو, خالص اللہ کے لیے کرنا چاہتا ہو. بے شک. اور دوسرا جو اس عمل کا طریقہ کار ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق علیہ الصلوۃ والسلام, خلاف سنت نہ ہو.
بے شک بے شک. اور ویسے قبولیت کے لیے تیسری اہم چیز یہ بھی ہے کہ وہ رزق حلال کھاتا ہو. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ حرام نہ کھاتا ہو. اللہم آمین. یہ جو جن کا تذکرہ آپ نے کیا ہے یہاں ساری خرابیاں موجود ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کے عقیدے میں خالص توحید نہیں ہے. شرک سے بھرپور یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ المستعان. اللہ انہیں ہدایت دے. آمین. اور دوسرا یہ کہ جزاک اللہ خیر. جب شرک سے بھرپور زندگی گزار رہے ہیں تو ان کی روزی میں یقیناً غیر اللہ کی نظر و نیاز، چڑھاوے، تیجے، ساتویں، 40ویں، 11ویں، 12ویں سب یہ لوگ کھا جاتے ہیں. گویا وہ حلال کا بھی فقدان ہے، صحیح عقیدے کا بھی فقدان ہے. اور تیسرا ان کی جو نماز کا طریقہ ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بالکل برعکس ہے، خلاف ہے. انہوں نے اپنے ایک تقلیدی ذہن سے ایک چیز خود ہی بنا لی ہے کہ ہم فلاں کو فالو کریں گے جی، اور فلاں کا جو طریقہ ہے وہ ہم پر لازم ہے. حالانکہ یہ لزوم نہ اللہ نے کیا اور نہ رسول نے نہ صحابہ نے. جزاک اللہ. کہ صحیح بھی بات ہے. میرے بعد آپ لوگ فلاں کو پکڑ لینا اور اس کے مطابق اپنی نمازیں پڑھنا. صحیح. تو اس لیے ایسے شخص کو تو امام آپ بالکل نہیں بنا سکتے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اکیلے نماز ادا کریں. اگر آپ کو اہل توحید کی مسجد کہیں میسر نہیں آتی تو، اور اگر وہ مسجد ہے وہاں بنی ہوئی تو آپ ان کی مسجد استعمال کر سکتے ہیں. البتہ ان کا امام استعمال نہیں کر سکتے، مسجد استعمال. لیکن مسجد میں بھی اگر شرکیہ کلمات وہاں جیسے یا حسن یا حسین یا فاطمہ یا علی یا رسول اللہ یا پنٹن اگر اس پاک، طرح کے کتبے ساری مسجد میں انہوں نے سجائے ہوئے ہیں تو پھر اس حال میں بھی نہیں پڑھ سکتے. صحیح بات ہے. اللہ المستعان. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. بے شک. تو اس لحاظ سے پھر حال سے نکل کے آپ اگر باہر برآمدہ ہے اس میں پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی میسر نہیں تو آپ انفرادی طور پر اسی فیکٹری میں کوئی اپنے لیے ایک جائے نماز رکھ لیں. جی جی. اور اگر کوئی ویٹنگ روم ہو، کوئی ریسٹ روم ہو تو اس میں بچھا کے پڑھ لیں. نہیں تو جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں جائے نماز بچھا کے آپ وہاں پڑھ لیا کریں اپنی. صحیح. اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اہل حدیث کو ہمیشہ انجن بننا چاہیے، چھکڑا نہیں. چھکڑے پیچھے لگتے ہیں، انجن ہمیشہ آگے لگتا ہے. اللہ اکبر. اہل حدیث کو، اہل توحید کو دنیا کی قیادت کرنی چاہیے، دنیا کی تقلید نہیں. صحیح بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کے چہرے کو منور رکھے، اقبال بلند فرمائے. قاری صاحب، اللہ رب العالمین آپ کی اس نصیحت کو ہم سب کے لیے کچھ سیکھنے کا اور عمل کرنے کا ذریعہ بنائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی بھی مکتب فکر سے، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، یہ نام دراصل خود ساختہ اور خود بنائے ہوئے نام ہیں. ان سے ہمارا کوئی لین دین یا کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے. بات ہے عقیدے کی. اگر ایک دیوبندی ہے، میں دیوبندی ہوں، میں دیوبندی تھا، دیوبندی ہوں، اور دیوبندی رہوں کیوں، میری وہاں پیدائش ہوئی ہے. تو ہم لوگوں کو سٹیز کی بنیاد پر نہیں پرکھتے، بلکہ عقیدے کی بنیاد پر پرکھنا چاہیے. ایک آدمی جو قبر پر جا کر جھکتا ہو، ایک آدمی جو جا کر قبر پر رکوع کرتا ہو، ایک آدمی جو قبر پر جا کر طواف کرتا ہو، ایک آدمی جو علی کے پنجے کو سر پر اٹھا کر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل کی تصویر کو اپنی
माथे की जीनत बनाकर उससे दुआ करता हो और ये कहता हो, या रसूलुल्लाह इंजुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फी बहर गम मुग़रक़िन खुद बियदी साहिल लना इश्कालना। तो यही तो शिर्क है। शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यही तो शिर्क है। और शिर्क क्या है? तो एक आदमी अगर मुशरिक है तो उसकी तो इल्ला ये कि उसकी खुद की नमाज नहीं होती। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे समाज में जितने भी हमारे सो कॉल्ड हमारे भाई हैं, बरेलवी भाई हैं, देवबंदी भाई हैं, कोई भी हो, किसी भी मनहज और किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ हो या किसी भी नाम से वो अपने आप को मंसूब करता हो, शिर्क से अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमा ले। वो शिर्क जो जन्नत में दाखिले से हमें रोक देगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उससे दूरी अता फरमा दे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको इस वीडियो के देखने के बाद इख्तिलाफ करने का हक हासिल है, आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, लेकिन ठंडे दिल से सोचिएगा कि क्या शिर्क पर मरना या शिर्क की इबादत करना ये मुसलमान को शेवा देता है? मेरा 100% गुमान ये है कि आपका यही आपने कहा होगा दिल में कि नहीं, हम शिर्क नहीं करेंगे। अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत अता फरमाए। शुक्रिया। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्तागूत युखरिजूनहुम मिनन्नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून।